بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کم سن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ہم بہت غریب تھے، اس لیے وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوتا کہ گھر میں جوان لڑکے آنے لگے تھے۔ ایک دن تو میں نے جو دیکھا، توبہ توبہ! میری والدہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی کروا دیں۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ میں 30 سال کا ہونے والا تھا، لیکن میں نے اب تک صرف اس لیے شادی نہیں کی تھی کیونکہ میں کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا تھا۔ میری والدہ نے بھی اب تک شادی کے لیے اصرار نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں ہمارے گھر کے حالات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، اور جب تک اتنا پیسہ نہیں آ جاتا کہ 3 لوگوں کا گزارا ہو سکے، تب تک تیسرا فرد اس گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے میں کام کے لیے چلا جاتا۔ پیچھے میری والدہ اکیلی رہتی تھی، لیکن مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ محلے میں ہماری بہت اچھی جان پہچان تھی۔ کوئی نہ کوئی ضرور میری والدہ کے پاس دن میں چکر لگاتا۔ سب ہماری بہت عزت کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ان کی صحت گرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ پھر والدہ نے میری شادی کروانے کا فیصلہ کیا اور میں نے بھی ان کی بات مان لی کیونکہ انہیں ضرورت تھی کہ کسی ایسے انسان کی جو ہر وقت گھر میں ان کے ساتھ رہے۔ مجھے بھی پیچھے سے فکر نہ ہو کہ ماں گھر پر اکیلی ہے۔ میری والدہ نے رشتے کروانے والی آنٹی سے بات کی تو انہوں نے ایک بے سہارا لڑکی کا بتایا۔ میری عمر 30 سال تھی اور اس لڑکی کی عمر 17 سال تھی۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی کیونکہ کم سن لڑکیاں گھر سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے رشتہ کروانے والی آنٹی سے کہا کہ آپ کسی بڑی عمر کی لڑکی کا بتائیں۔ بڑی عمر کی لڑکی آئے گی تو وہ گھر کو اور میری ماں کو اچھے طریقے سے سنبھالے گی۔ چھوٹی سی لڑکی تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، تو میرا گھر اور میری ماں کو کیا سنبھالے گی؟ رشتے کروانے والی نے کہا، بیٹا، ایک تو تمہارا کوئی روزگار نہیں، تم دہاڑی دار مزدور جیسی زندگی گزار رہے ہو، کون سی لڑکی تم سے شادی کرنا چاہے گی؟ میں نے آنٹی سے کہا کم از کم لڑکی کی عمر 25 سال ہونی چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 25 سال کی لڑکی بہت سمجھدار ہوتی ہے، وہ کیوں کر ایک بے روزگار انسان سے شادی کرے گی؟ تم خود سوچو، یہ جو لڑکی ہے یہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اس نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتی ہے، وہ لوگ جلد سے جلد اسے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے۔ تمہارے گھر میں آئے گی تو بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی تو تمہاری مدد ہو جائے گی۔ ہوش کے ناخن لو، تمہیں کم از کم یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ بیوی کو کھلانا پڑے گا، بلکہ الٹا وہ تمہاری مالی مدد کرے گی۔ آنٹی کی یہ بات میری اور میری ماں کی سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آ گئی، تو ہم نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ اس لڑکی کے سوتیلے رشتہ دار تھے، اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی شادی کسی بے روزگار سے کروانے جا رہے ہیں۔ یوں میری سمینہ سے شادی ہو گئی۔ جب وہ رخصت ہو کر میرے گھر آئی تو میں اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ 17 سال کی کم سن لڑکی گڑیا لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سمینہ میری زندگی میں آ گئی۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا اتنی حسین بیوی پا کر، جو نہ صرف حسین تھی بلکہ کم سن بھی تھی۔ اب میں مطمئن ہو کر گھر سے باہر کام تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا تھا کیونکہ میری ماں کے ساتھ گھر میں میری بیوی ہوتی تھی۔ ایک دن سمینہ نے مجھ سے کہا کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر میرا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، تو میں یہ بات سن کر خوش ہوا۔ اسی مقصد کے لیے تو میں اسے اس گھر میں لایا تھا کہ میری کچھ مالی مدد ہو سکے۔ ہر بے روزگار شخص کی طرح میں بھی تھوڑا سا بے روزگار تھا۔ اس معاملے میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی، گھر پر ہی رہے گی، اسے گھر سے باہر تو جانا نہیں پڑے گا، اور اگر گھر بیٹھے وہ اچھی آمدنی کما لیتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب میں شام کو گھر واپس آتا تو بچے ٹیوشن ختم کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
ایک دن جب میں تھوڑا جلدی گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ ایک بہت ہی نوجوان لڑکا جس کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب ہوگی وہ میرے گھر سے نکل رہا ہے۔ میں غصے میں آ گیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہے، مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی مدد کر دوں۔ اس کی والدہ نے سفارش کی تھی کہ میں اس کی پڑھائی میں تھوڑی بہت مدد کر لوں، اس لیے میں نے اس کی مدد کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، سمینہ نے میری بات کا یہ جواب دیا اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اس لڑکے کی ماں نے سفارش کی تھی، اسی وجہ سے سمینہ نے حامی بھری۔ مجھے اپنی باتوں پر بہت افسوس ہونے لگا اور میں نے سمینہ سے معافی مانگ لی، اس سے کہا کہ آئندہ خیال رکھا کرو، تم اور میری ماں گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ میں نے اسے چپ کروایا اور سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک دن پھر میں نے ایک لڑکے کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا جو کہ اسی محلے کا تھا۔ وہ لڑکا 16 سال کا نہیں بلکہ 18 سال کا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک بار پھر سے غصہ آ گیا اور میں نے سمینہ سے سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا کہ وہ کوئی سوال پوچھنے آیا تھا ریاضی کا جو اس سے حل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی سفارش کی تھی اور کہا تھا کہ 3 سال سے اس کا بیٹا ریاضی میں فیل ہوتا آ رہا ہے۔ اس کی ماں کے کہنے پر میں اسے سوال سمجھا دیا کرتی ہوں۔ کبھی کبھار میری بات سن کر سمینہ ایک بار پھر سے جذباتی ہو کر رونے لگی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد سے میں بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گی۔ سمینہ کی یہ بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دے؟ آدھے سے زیادہ خرچہ اس نے میرے گھر کا اٹھایا ہوا تھا۔ میری بہت مالی مدد ہو رہی تھی، اگر سمینہ کا ٹیوشن بند ہو گیا تو سارا خرچہ میرے سر پر آ جائے گا اور پھر میرے لیے گھر کے اخراجات اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک جنرل اسٹور پر ملازم تھا۔ اتنی سی میری حیثیت تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد کو بیوی کی کمائی کھانے کی عادت ہو جائے تو وہ اسی طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے اور بے غیرت ہو جاتا ہے، جس طرح سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے ٹیوشن جاری رکھنے کا کہا۔ سمینہ نے ٹیوشن جاری رکھا۔ میں بھی دکان پر کام کرنے چلا جاتا تھا، لیکن دکان میں کام کرتے ہوئے بھی میرا ذہن صرف سمینہ کا ہی خیال کرتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ میری بیوی کم سن تھی، اس کی عمر کے ہی 17 سال کے لڑکے اس کے پاس آتے تھے، تو ایسا کوئی لڑکا جو اس کا ہم عمر ہو تو یقیناً کسی قسم کی کھچڑی ضرور پک رہی ہوگی۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف میری غیرت تھی تو دوسری طرف مالی مسائل۔ سمینہ کی ٹیوشن نے میرے 60% مالی مسائل حل کیے تھے۔ محلے کے سارے ہی بچے اب اس کے پاس آتے تھے، پھر بڑے لڑکے بھی کوئی نہ کوئی سوال حل کروانے کے بہانے آتے تھے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن زہر کا یہ گھونٹ بھی پی رہا تھا اور میں اسے تب تک پینا چاہتا تھا جب تک میرے مالی مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ ایک دن میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گاہک آیا اور چیزیں لیتے ہوئے اچانک سے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ بھائی ہمیں بھی کچھ پڑھا دو، ہم بھی ان پڑھ لوگ ہیں۔ ایسا کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے شروع میں تو اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ کیا بول کر گیا ہے اور کیوں، لیکن کچھ لمحے گزرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ سمینہ کے ٹیوشن پڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں دکان چھوڑ کے گھر آ گیا اور بہت برے طریقے سے سمینہ کو مارنے لگا۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے قابو کیا اور وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ لوگ اب دکان پر آ کر مجھے اس کے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھانے کے طعنے دیتے ہیں۔ میری ماں نے کہا لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا۔ یہ یتیم بچی تمہارے آسرے پر رہ رہی ہے اور تم نے اس یتیم کو اتنا مارا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ میری ماں کے الفاظوں نے میری روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کسی پرائے آدمی کی باتوں میں آ کر
مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا، مجھ میں ہمت نہیں تھی سمینہ سے معافی مانگنے کی۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور سڑکوں پر گھومتا رہا سارا دن بلا وجہ۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو میں گھر واپس آیا۔ میرا دل بہت اداس تھا، میں نے دن کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور رات کو بھی کھانے کا وقت ہوا چلا تھا۔ گھر آیا تو گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا تھا، سمینہ کمرے میں بند پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ سارا دن روتی رہی ہے، اور روتی بھی کیوں نہ، میں نے اس بیچاری پر بہت ہی ظلم ڈھایا تھا۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا شخص بزدل ہوتا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا سمینہ نے جو میں نے اس بیچاری کو اتنا مارا۔ میں نے اسے خود ہی تو اجازت دی تھی ٹیوشن پڑھانے کی، وہ کوئی چوری چھپے کام تو نہیں کرتی تھی، مجھ سے پوچھ کر ہی کرتی تھی، میری اجازت سے ہی کرتی تھی، سب کچھ میرے علم میں تھا۔ میری ماں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ سمینہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے تو صبح پڑوسن نے کھانا دے دیا تھا، لیکن سمینہ نے نہ کھانا کھایا نہ بنایا۔ ماں کی بات سن کر میرا دل اور بھی اداس ہو گیا، وہ صبح سے بھوکی تھی اور میں بھی بھوکا تھا۔ میں اس کے پیروں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا تو اس کا دل بھی نرم پڑ گیا، اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے، پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے تو میں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں نے کھانا نہیں کھایا، چلو آج تمہیں ہوٹل لے کر جاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، میں اسے ہوٹل میں لے کے گیا۔ ہر طرف کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بہت اچھا کھانا کھلایا اور اپنی جیب کافی ہلکی کر لی، میں بہت کنجوس تھا۔ لیکن آج مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کر رہا تھا اور اس میں برکت تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے آئس کریم کھلائی اور بہت گھومنے پھرنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا موڈ بہت خوشگوار ہو چکا ہے، میں نے سمینہ کو اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی ضرورت ہے گھومنے پھرنے کی، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، اور میں اسے کہیں باہر لے کر ہی نہیں جاتا، اسے خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا جو ٹیوشن پڑھنے آتا تھا، اس کی ماں مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئی اور اس نے کہا کہ اس کے بیٹوں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے کیونکہ سمینہ نے اسے بہت اچھے سے سوالات سمجھائے تھے۔ میں خوش ہو گیا کہ واقعی وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، کوئی غلط کام ٹیوشن کی آڑ میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نالائق لڑکے کا رزلٹ کارڈ ہی بتا رہا تھا کہ سمینہ نے اس پر کتنی محنت کی ہے۔ لیکن میری خوشی کے لیے سمینہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی بھی بڑے لڑکے کو ٹیوشن نہیں پڑھائے گی، کیونکہ وہ سب اس کے لیے نامحرم ہے اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف چھوٹے بچوں کو ہی پڑھائے گی۔ میری آپ سب سے اتنی گزارش ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کے گوش گزار کر کے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں، تو برائے مہربانی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی خوشی کا ہمہ وقت خیال رکھیں۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں سکون آ جائے گا، بلکہ آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کی بیوی کا خیال رکھنے کا آپ کو اس قدر اجر ملے گا کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بیوی کا خیال رکھیں، لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر بیشتر اس نیکی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔